صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، رب تعالی نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہم اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے، اس کے حبیب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، قرآن مجید فرقان حمید کو اس کی آخری کتاب مانتے، جملہ انبیاء علیہم السلام کی بزرگی کو تسلیم کرتے، صحابہ کرام و اہل بیت سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کی بارگاہ کے جو بھی محبوب ہیں ان کا ادب کیا کرتے ہیں۔ یوں ہی اس نے جن کا ادب کرنے کا ہمیں حکم مرحمت فرمایا، ہم ان کے لیے اپنے قلب میں ادب پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کے بارے میں آیا کہ انہیں اف بھی نہ کہنا، تو والدین کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے۔ والدین کا ادب تو مسلمان ان کے لیے اف کہنا بھی اور انہیں اذیت و تکلیف دینا اپنے لیے ممنوع جانتے ہیں۔ یوں ہی جو بھی اس کی بارگاہ کے محبوب ہیں، علماء، فقہاء، صلحاء، شہداء، حجاج، نیکیوں میں وقت گزارنے والے، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور بالخصوص جو علم ظاہر کے ساتھ علم باطن سے بھی حصہ پانے والے ہوں، فرائض کے ساتھ نوافل پر بھی استقامت پذیری حاصل کر چکے ہوں، ان کے بارے میں ولی ہونے کا گمان کرتے ہیں اور حسن ظن رکھتے ہیں، اور وہ کہ جن کی ولایت تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچ رہی ہے اور بڑی تعداد دنیا میں انہیں اللہ رب العزت کا محبوب بندہ تسلیم کرتی ہے، ان کی عقیدت مند ہوا کرتے ہیں۔ حضرات اہل بیت اور جماعت صحابہ ان کی محبت کو حرز جان جانتے ہیں، ان کی ادب کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کا اثاثہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہی اہل سنہ والجماعت ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی وحدانیت سے لے کر آخری وہ فرد کہ جس کے حوالے سے ادب کا حکم ہے، ان سب کے لیے درجہ بدرجہ جو حکم ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو اس سے ہٹ کر کوئی اپنا الگ نظریہ بنائے تو وہ اہل سنہ والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان نفوس کے اندر جو مبارک ہستیاں ہیں جن کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا، حضرات اولیاء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ وہ نیک بندے ہوتے ہیں کہ جنہیں خدا تعالیٰ نے وصف علم سے مالا مال کیا ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے فرائض و واجبات و سنن و نوافل پر اپنے آپ کو اس طرح استقامت دلوالی ہوتی ہے کہ پھر یہ اس کے قرب خاص میں چلے جاتے ہیں، اور جب قرب خاص میں پہنچتے ہیں تو ان کا دنیا سے تعلق بڑا کمزور ہو جاتا ہے اور خالق سے تعلق انتہائی مضبوط ہو جاتا ہے، اور یہ لوگ اپنے نفوس کے اندر وہ روحانیت اور مقناطیسیت رکھتے ہیں، اپنی زبانوں کے اندر اللہ کی جانب سے عطا کردہ وہ تاثیر رکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ پھر ان کی بات کو ٹالا نہیں کرتا۔ ایسے ہی مبارک بزرگوں میں ایک نام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کا ہے، کہ جن کی ولادت سیستان یا سجستان نامی علاقے میں ہوئی، اور پھر انہوں نے اپنا بچپن یتیمی کی حالت میں گزارا، اور ان کو وراثت میں جو پنچکی ملی تھی اس اثاثے کو بھی فروخت کر کے تحصیل علم دین میں شیخ عبداللہ قندوز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ترغیب پر یہ نکل کھڑے ہوئے، اور چپا چپا قریہ قریہ تحصیل علم دین کرتے ہوئے بالآخر یہ جب
بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو وہاں سے انہیں ہند الولی کا لقب عطا ہوا اور انہیں عطائے رسول کہا گیا، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ انہیں ہندوستان کی ولایت عطا کر کے کل ہندوستان ان کی سپردگی میں دے دیا۔ اب یہ بات کہ آپ ہند الولی ہیں اور کل ہند یہ خواجہ غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گویا کے حوالے کر دیا گیا، یہ سب روحانیت کی باتیں ہیں۔ یہ دینا، یہ عطا کیا جانا، اب کوئی کہے کہ اس کے اوپر قرآن و حدیث سے دلیل لے کر آئیں تو غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت بات کے ہیں۔ ہاں، حضور کی تقسیم اور عطا پر قرآن میں جا بجا دلیلیں موجود ہیں، اور حضور عطا فرمانے والے ہیں، خود فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹتا ہوں، واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی کیا آپ دینے والے ہیں؟ تو بالکل، ابھی گزشتہ جمعے ہی ہم نے روایت بیان کی تھی خصائص الکبریٰ کے حوالے سے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کا وصال جب ہوا تو اس سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ جب میرا جنازہ پڑھ لو تو مجھے حجرہ عائشہ کے روبرو لا کے رکھ دینا کہ یہاں پر میرے محبوب آقا آرام فرما ہے، اور ان کی بارگاہ میں عرض کرنا یا رسول اللہ، صدیق کی آپ سے یہ گزارش ہے اور التجا ہے اور یہ چاہت ہے کہ وہ آپ کے پہلو میں، آپ کے قدموں میں دفن ہو۔ اور صدیق اکبر نے یہ بھی عرض کی کہ اگر، یعنی جب وصیت کی تو ان کو بتایا یہ بھی کہ اگر میرے لیے کوئی اذن کی صورت بن جائے تو پھر مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ پھر جنت البقیع تو ہے ہی۔ حسب وصیت یوں ہی کیا گیا، حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے باہر آپ کو لا کے رکھا گیا اور عرض کی گئی یا رسول اللہ، یہ آپ کا صدیق ہے اور یہ آپ سے اذن چاہتا ہے کہ آپ کے قرب خاص میں رہے، تو آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ تو یہ تو خصائص الکبریٰ کی روایت ہے، اور حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کی عطا اور تقسیم کاری کے اوپر ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں دلائل موجود ہیں۔ اس کا انکار وہی کر سکتا ہے کہ جو سورج کو دیکھ کر کہے کہ میں سورج کی روشنی کو نہیں مانتا، اور کسی کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو تو اپنے بارے میں وہ سوچے کہ میں بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوتا ہوں تو کیا کیا انعامات ملتے ہیں اور ان کے صدقے مجھے یہاں کیا کیا نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا صدقہ ہی تو ہے۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو حضور کا صدقہ ہے، حضور کی عطا ہے اور یہ چل رہی ہے۔ تو آپ نے غریب نواز کو، معین الدین چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہند عطا کر دیا، تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اور ہند عطا کیا اس کا مطلب کیا کہ اے معین الدین، آپ نے وہاں اسلام کی شمع روشن کرنی ہے، وہاں کھیتی باڑی نہیں کرنی، جا کے وہاں پہ حکومت نہیں سنبھال لینی، وزیر اعظم بن کے نہیں بیٹھنا، بلکہ آپ نے وہاں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے۔ آج سرزمین پاکستان ہو، ہندوستان جو تقسیم ہو چکا، یہ سب کانٹیننٹ جو تھا، اتنی وسیع و عریض زمین، اور حال کیا تھا، بالخصوص ہندوستان جو ہے، وہاں پہ سینکڑوں سالوں سے لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشیدہ اصنام کے آگے سجدے میں پڑے ہوئے تھے اور بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے، اور مختلف بتوں کی وہ جے جے کار پکار رہے تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر فوقیت دیا کرتے تھے کہ جو ان میں برہمن ہے تو وہ شودر کے برتن میں پانی نہیں پیتا۔ شودر کو ہاتھ لگانا، نچلی ذات والے کو ہاتھ لگانا اپنے لیے گندگی اور گھن کا باعث تصور کیا کرتا تھا۔ یہ ان کی ذات پات کا نظام۔ عورتوں کا حال یہ تھا، شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو مرد کی جلتی چتا کے ساتھ عورت کو بھی ستی کر دیا جاتا اور اس کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ تو نہ وہاں عورتیں محفوظ ہیں، نہ وہاں پر عام عوام محفوظ ہے، استحصال در استحصال۔ اور ان کے نظریات کا حال یہ تھا کہ کوئی بھی طاقتور چیز ان کو نظر آ جائے اس کے آگے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔
یہ تو اس وقت کا حال تھا، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کا۔ اب بھی حال یہ ہے کہ یہ لوگ سانپوں کی پوجا کر رہے ہیں، جو ان کے ناگ پھنی تہوار منایا جاتا ہے، اور ہندو سانپوں کو دودھ پلاتے ہیں اور سانپوں کے لیے دودھ رکھتے ہیں، یا پھر وہ پتھروں کے سانپ بنا کر ان کے اوپر دودھ کے چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اس کو دیوتا مانتے ہیں، اور نمبر 2 وہ اس کے قہر سے بچنا چاہتے ہیں کہ ہم اس کی اذیت اور اس کے موذی پن سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ تو اس ماڈرن دور کے اندر ان کا یہ حال ہے۔ پرانے دور کے اندر ان کا حال کیا ہوگا جب وہ اپنی ان فرسودہ رسومات کے اوپر جمے ہوئے تھے۔ غریب نواز معین الدین چشتی صاحب اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سیستان میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہاں سے دنیا کا سفر کر کے مدینے حاضر ہو کر بارگاہ رسالت سے حکم ملنے پر پھر وہ لاہور کے راستے دہلی اور پھر دہلی کے راستے راجستھان پہنچتے ہیں۔ یہاں ان کے جان پہچان کے لوگ نہیں ہیں، یہاں ان کی آل اولاد نہیں ہے، یہاں ان کا سسرال نہیں ہے، یہاں ان کا ددیال نہیں ہے، یہاں ان کا ننیال نہیں ہے۔ صرف ایک جذبہ ہے، حضور کا لایا ہوا دین یہاں پہ نافذ کرنا ہے۔ اور پھر جب آتے ہیں تو یہاں پر ایسا نہیں پھولوں کی سیج ہے۔ جب دہلی میں آ کر آپ نے قیام کیا تو بادشاہ نے آپ کے لیے کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ جو فقیروں کی کچھ جماعت آئی ہے اور چند لوگ آئے ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا پیغام دیتے ہیں؟ لیکن قربان جائیے، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، بالخصوص جب ایک روز بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا کہ ہم نے بہت کوشش کر لی لیکن یہ فقیروں کو ہم یہاں سے اٹھا نہ سکے، کون ہے کہ جو ان کے بڑے کو قتل کرے اور اس کو میں یہ انعام دوں؟ تو ایک شخص وہ حامی بھرتا ہے، چادر اوڑھتا ہے، اس میں وہ خنجر زہر آلود چھپا لیتا ہے اور آپ کی جھوپڑی کے پاس آتا ہے، فقیروں سے کہتا ہے کہ مجھے ملنا ہے تمہارے جو بڑے ہیں۔ وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ اندر چلے جاؤ، وہ اندر بیٹھے ہیں، تلاشی بھی نہیں لیتے۔ لیکن جب وہ اندر پہنچتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں، اے آنے والے، آیا تو ملاقات کے بہانے ہیں لیکن چاہتا ہماری زندگی کا خاتمہ ہے۔ اس کے وجود میں گھبراہٹ طاری ہوتی ہے اور ہاتھ سے خنجر گر جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں جب یہ خنجر تیرے ہاتھ سے گر ہی گیا تو اب آ کے قریب بیٹھ اور ہماری بات سن، ہم تجھے کیا کہتے ہیں۔ اور آپ بتاتے ہیں ہمارے آنے کا مقصد تمہیں جہالت سے نکالنا ہے، تمہیں علم ہدایت کی روشنیوں سے روشناس کروانا ہے اور پیغام حق تمہیں سنانا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی، ان کو پردہ فرمائے دنیا سے اتنا وقت ہو چکا، ہم ان کے غلام اور خادم ہیں۔ تمہاری یہ بستی اور تمہاری یہ ریاست یہاں پہ شرک کا اڈا بنا ہوا ہے، اور تم لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشیدہ بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہو۔ خدا نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، کب اس جہالت سے باہر آؤ گے، کب ان اندھیریوں سے باہر نکلو گے؟ وہ کہتا ہے حضور جب آپ کا چہرہ دیکھ لیا اب پلٹنے کا دل نہیں چاہتا، آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا لیکن اب حال یہ ہے کہ میرا دل آپ پر نثار ہو چکا ہے، مجھے بھی اپنے انہی فقراء کی جماعت کے اندر ساتھ رکھ لیں اور اس بات کا وعدہ لیں کہ آپ اب مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ اللہ والے۔ اور پھر آپ وہاں سے راجستھان کا سفر کرتے ہیں، راجستھان پہنچتے ہیں تو راجستھان کا حال یہ ہے، وہاں پہ راجہ بلا لیتا ہے اس وقت کے بڑے بڑے جوگیوں کو، بڑے بڑے سادھوؤں کو، جنہوں نے اپنی زندگی تپسیا کے اندر گزاری۔ آج کی اگر ہندو جوگی کوئی مل جائے اور کوئی ہندو پنڈت مل جائے واقعی جس نے تپسیا کی ہو، جس نے واقعی محنت کی ہو، تو ہندوستان میں حال یہ مسلمان اس سے ڈر رہے ہوتے کہ بھائی یہ جوگی ہے، یہ فلانا پنڈت ہے، اس نے فلانی تپسیا کی ہوئی ہے، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے ان کے اندر۔ ایمان والے نہیں ڈرا کرتے، کمزور ایمان والے ڈر جاتے ہیں۔ اور وہ کیا کیا کرتب دکھا رہے ہیں، بالخصوص جب ان کے میلے ہوتے ہیں تو یہ پہاڑوں سے اتر کر آتے ہیں، بالخصوص جو اگھوری ہوتے ہیں یہ کیا کیا کر کے نہیں دکھاتے لوگوں کو، اور لوگ کیا کیا ان کو نہیں دیا کرتے۔ یہ آج کا دور ہے ٹیکنالوجی کا، کہ ان کا وزیر اعظم بھی ہو، ان کا منسٹر بھی ہو، ان کا خارجہ کا ہو کہ دفاع کا ہو، انہی اگھوریوں کے آگے ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوتا ہے، ان کو ہاتھ نہیں لگاتے، خوف کھاتے ہیں۔ تو آج سے تقریباً 900 سال 1000 سال پہلے سوچئے ان آگھوریوں اور ان جادوگروں کی منتروں کا تنتروں کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے غریب نواز کے پاس جب بھیجا گیا جادوگر اجے پال، تو اجے پال کا حال یہ تھا وہ زمین سے اڑا اور آسمان کی طرف پہنچا، ہوا میں معلق ہو گیا،
اور ہوا میں معلق ہو کر وہاں سے آگ کے گولے برساتا تھا۔ غریب نواز صاحب یہ تو فقراء کی جماعت تھی، اب یہ کیا کریں گے اس کے مقابلے میں؟ انہوں نے اپنی چپلوں کو اشارہ کیا، وہ گئی اور جا کے تڑا تڑ اس کے سر پہ برسنے لگی اور لا کے آپ کے قدموں میں گرا دیا۔ اس کے ساتھ جتنے جادوگر آئے تھے وہ سب کہنے لگے جب گرو کو گرا دیا تو پھر ہمارے منتر کہاں چلیں گے؟ اور گرو آ کر کہنے لگا جے پاک ہاتھ جوڑ کر میں نے بڑی تپسیا کی ہے، ہندوستان کے راجے مہاراجے مجھ سے ڈرتے ہیں، میری شکتیوں کے آگے بے بس ہیں، لیکن اے آنے والے تو ہے کون کہ جس نے میری تپسیا کو بھنگ کر کے رکھ دیا اور میرے چیلوں کے آگے مجھ گرو کو رسوا کر دیا؟ آپ نے فرمایا ہم کسی کو رسوا نہیں کرتے، جو کچھ ہوا ہے وہ تیرے اپنے ہی ہاتھوں کا کرتوت ہے، تیرے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، نہ تو یہ کرتا نہ یہ تجھے دن دیکھنا پڑتا۔ کہنے لگا جب یہ دیکھ لیا ہے تو بڑے بڑے گروؤں سے، رشیوں سے اور بڑے بڑے سادھوؤں سے میں ملا اور ان کے سینے کے راز میرے سینے میں دفن ہے، لیکن جو آج آپ کے پاس دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا ہے۔ آج سے میں آپ کا بھگت اور آپ میرے گرو، اب قربان جائیے۔ غریب نواز فرماتے ہیں ہم یہاں بھگت بنانے نہیں آئے، ہم تو مصطفیٰ کریم کا غلام بنانے کے لیے آئے۔ فرماتے ہیں دے ہاتھ، اور ہاتھ ہاتھ میں لے کر اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور کہ جا اب تو مسلمان ہو گیا، تو ان کا غلام ہو گیا ہے کہ جن کے قدموں کے نیچے یہ دنیا اور دنیا کے خزانے لوٹ رہے ہیں اور وہ آپ کی تربیت میں رہتا ہے۔ پھر راجے مہاراجے آپ کے پاس آتے ہیں، پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ کہاں آپ کو قتل کرنے کی سازشیں تھیں اور پھر مسلمانوں کو تسلط حاصل ہوتا ہے۔ اکبر بادشاہ جیسا اڑیل بادشاہ وہ چل کے آتا ہے آپ کے پاس اجمیر، آپ کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی، لا ولد تھا، اولاد نہیں تھی۔ اجمیر آپ کے پاس چل کے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے معین الدین صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ غریب نواز ہو، غریبوں کو نوازتے ہو۔ میں غریب نہیں ہوں، میں تو ہندوستان کا بادشاہ ہوں، اکبر میرا نام ہے، ہندوستان میں میری حکومت ہے، مراٹھے ہوں، راجے مہاراجے ہوں، سب مجھ سے ڈرتے ہیں، خدا نے مجھے یہاں کی بادشاہت عطا کی ہے، لیکن خدا کی قسم اصلی بادشاہ تو آپ ہے کہ بادشاہ آپ کے دربار پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ غریبوں کو تو نوازتے ہیں، آج اس بادشاہ کو بھی نواز دیجیے۔ میں لا ولد ہوں، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ مجھے اولاد دے دے، اور پھر قربان جائیے اللہ حوالے ان کا تصرف ہوتا ہے، یہ دنیا سے جاتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ مسلمانوں کے کام آتے ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں اور اکبر کو پھر سلیم کی صورت میں شہزادہ مل جاتا ہے۔ یہ غریب نواز کا ہی تو صدقہ ہے اور آج تک بٹ رہا ہے۔ لیکن ہمارے دور میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے کہ جو اولیاء کرام کی کرامات، ان کی طاقت، ان کو ملنے والی پاورز کے منکر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ بس جو دنیا سے گئے تو سب کچھ ان کا ختم ہو گیا اور ان کو اللہ نے کچھ بھی عطا نہیں کیا تھا۔ درود پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ اولیاء کرام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اولیاء کرام کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بابا تو کچھ بھی نہیں ہوتے، ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے۔ حالانکہ حدیث میں آیا من عاد لی ولی فقد آذنتہ حربا، جس نے میرے ولی سے دشمنی رکھی، رب فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولیوں کی کوئی اوقات نہیں ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں ان کی کوئی شان نہیں، ان کا کوئی مرتبہ نہیں، ان کی کوئی پاور نہیں۔ اور پھر ایسے بدتمیز لوگ جو یہ بولیں کہ ولی وہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، ولی کے پاس کیا پاور ہے، ولی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ او بھائی ابھی ولیوں کو تو سائے میں رکھو، میڈیکل سائنس میں ایسی ایسی ادویات آ گئی ہیں، تم انجیکشن لگا دیا جائے، 4 قطرے پلا دیے جائیں ہومیوپیتھک کے بھی،
یہ 2 گولیاں دے دی جائیں تو پیشاب نہیں تمہارا بہت کچھ کئی برسوں کے لیے رک جائے گا۔ ہومیوپیتھک جس کو لوگ کہتے ہیں اس میں رکھا کیا ہے، اس میں ایسی خطرناک چیزیں ہیں، اور ایلوپیتھک کے اندر آ جائیں تو تمہارا حشر بگڑ جائے۔ اولیاء کی شان کے منکروں، ایک کورونا ہی آیا تھا جو نظر نہیں آتا تھا، لیکن حال یہ وہ پوری دنیا بند ہو گئی تھی نظر نہ آنے والے کورونا سے، اور رہ گئی یہ بات وہ تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے۔ او بھائی تجھے ابھی ملا نہیں ہے کوئی، ابھی تجھے کوئی ملا نہیں ہے۔ ہم نے تو ہومیوپیتھک کا بتایا کہ کیا کیا رک سکتا ہے اس کے ذریعے، اور ایلوپیتھک میں تو کیا کیا ہو سکتا ہے۔ ہندو جادوگروں کے منتروں کا حال یہ ہے کہ وہ انسان کا کیا کیا روک دے، اور رہ گئے وہ جن کے پاس روحانی قوتیں، پھر ان کے سامنے یا پھر دیکھو کیا کیا روک دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا کبھی ان پہ غلبہ نہیں ہو سکتا، تم ہمیشہ مغلوب اور ذلیل رہو گے۔ اللہ والوں کی شان اور اولیاء کا مقام کیا ہے، قرآن کے اندر سورہ کہف موجود ہے۔ یہ بات پیشاب کی کرتا ہے کہ پیشاب 1 سیکنڈ کے لیے نہیں روک سکتے، اور اولیاء وہ ہیں جنہوں نے 300 سال پیشاب روک کے رکھا۔ جیسی تیری زبان ویسے ہی اب تجھے جواب بھی ملے گا۔ کتنے سال؟ وہ بولیے کتنے سال؟ کتنے سال؟ 300 سال۔ اٹھائیے قرآن کے اندر سورہ کہف اور اصحاب کہف کا تذکرہ پڑھیے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی، اور وہ اصحاب کہف 300 سال سے زیادہ سوتے رہے۔ کتنے؟ 3 دن نہ روک سکے بندہ، وہ 300 سال تک روک کے رکھے ہوئے ہیں۔ تم نے قرآن پڑھا ہی کب ہے؟ تم نے قرآن سمجھا ہی کب ہے؟ تم جیسا سوال کرو گے تمہیں ویسا ہی جواب ملے گا۔ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، لیکن سمجھنے والی عقل اور دیکھنے والی نظر چاہیے۔ اب رہ گیا کہ اولیاء کی پاورز کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے۔ بابے تو کچھ بھی نہیں ہوتے۔ ارے میں کہتا ہوں تم اولیاء کو کہتے ہو اولیاء کچھ نہیں ہوتے، جو اولیاء سے نسبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اب وہ چاہے کتے ہی کیوں نہ ہو تو ان کا عالم یہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اصحاب کہف 300 سال سے زیادہ سوتے رہے۔ اب بندہ اگر 30 دن بھی ایک حالت میں لیٹا رہے، اس کو بیڈ سول ہو جائے، زخم ہو جائے، پیپ پڑ جائے، صفائی نہ ہو تو جسم میں کیڑے پڑ جائیں، 300 سال سے زیادہ سوتے رہے۔ اولیاء کی شان کیا ہے؟ تو بولے بابے کچھ نہیں، ارے بابے کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے جب ہم نے ان پہ نیند طاری کی تو ان کا حال یہ تھا، ہم فرشتے بھیجتے تھے جو فرشتے ان کی کروٹوں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کی، صرف فرشتے کروٹیں اصحاب کہف کی نہیں بدلتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ آتے تو جو ان سے نسبت رکھنے والا کتا تھا، فرشتے اس کتے کی بھی کروٹ تبدیل کروایا کرتے تھے۔ جو اولیاء کے عاشق ہوتے ہیں اور اللہ والوں سے نسبت رکھ لیتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اس کتے کی کروٹ بدلوانے کے لیے فرشتے آ رہے ہیں۔ سچا تو ہو، وہ کر کچھ نہیں سکتے۔ تو آصف بن برخیہ کا قرآن میں نہیں پڑھا جو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک پلک جھپکنے سے پہلے تخت تمہارے پاس لا کے رکھ دوں گا سلیمان علیہ السلام، آپ حکم تو کیجئے۔ تو میرے بھائیوں آج یہ جو دور ہے اس میں چند چیزیں، اولیاء کرام وہ اپنے ساتھ قرآن لے کر آئے، وہ اپنے ساتھ حدیث لے کر آئے، اپنی ذات میں شریعت عملی طور پر لے کر آئے، پریکٹیکلی لے کر آئے، اور اپنے اخلاق سے انہوں نے امت کو درس دیا۔ ہوا یہ وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد زمانہ تبدیل ہوا، لوگ ان کی تعلیمات کو بھول گئے۔ اب یہ چل رہا ہے، مثال کے طور پر ہندوستان میں خواجہ غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، ہندوستان بھر سے چھٹے ہوئے بدماش، 2 نمبر فراڈیے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے والے، اچھے لوگ تو آ رہے ہیں لیکن یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں، آ کے پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، اپنی بستیاں بسا لیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ خرافات کرتے ہیں، شرکی افعال، بدعتی معاملات کرتے ہیں، اور سب کا سب اولیاء کرام کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں۔
تو اولیاء تو قرآن اور حدیث لے کر آئے تھے. جتنے غیر شرعی کام ہیں، حرام کام، اس کا اولیاء اللہ کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. نمبر 2، اب ہم اپنی اگر دیکھیں تو ہماری اولیاء کرام اور بالخصوص خواجہ غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب نام آئے تو ایک ہی ذہن میں خیال آئے گا قوالی اور لنگر، بس. اس کی آگے چشتیت، اچھے لوگ بھی ہیں جو علمی کام کر رہے ہیں، لیکن عام طریقہ بس یہ سمجھ لیا ہے اور سمجھا لیا ہے کہ 4 باولے قوال اٹھا لو، لنگر کی 2 دیگیں لگا لو، پیسے لٹاؤ، پیسے جمع کرو، مریدوں سے مال کھاؤ، بس ختم. سب نہیں، لیکن بس یہی شاید سمجھ لیا ہے کہ چشتی ہونے کا مطلب یہ ہے. اہل چشت انہیں اہل بہشت کہا جاتا ہے. میرے غریب نواز کی تعلیمات کا اثر دیکھیے. آپ نے خواجہ بختیار کاکی کو تیار کیا، وہ اجودن آئے تو دیکھا فرید بیٹھا ہے اور کتابیں پڑھ رہا ہے. آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں لو مجھے تو میرا شہباز مل گیا، اور کہتے ہیں بیٹا تو نے کتابیں ظاہری بہت پڑھ لی، ہماری تجھے دعوت یہ ہے کہ ہم تجھے وہ علم پڑھائیں جو تیری روح کو بھی منور کر دے. بابا صاحب فرماتے ہیں میں اسی علم کی تلاش میں تو ہوں. آپ بابا صاحب کو لے کر دہلی آ جاتے ہیں، پاک پتن سے دہلی آتے ہیں اور تربیت کرتے ہیں، اور پھر پاک پتن آپ لوٹتے ہیں اور جب وہاں تربیت کرتے ہیں تو پھر نظام الدین اولیاء کو تیار کرتے ہیں اور دہلی بھیجتے ہیں. یہ خواجہ صاحبی کا تو فیضان ہے. ہاسی کے اندر جمال الدین ہاسی موجود ہے، کلیر میں صابر کلیری موجود ہے، پاکستان میں بابا فرید موجود ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اہل چشت اور بالخصوص تصوف کا سلسلہ، اولیاء اللہ کی تعلیمات کا سلسلہ لے کر آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن ان کے نام پر کچھ ڈھونگی لوگ بھی آ گئے جن کا ان تعلیمات سے تعلق نہیں ہے، جن کا کام 2 چیزوں سے، لنگر اور پھر اس کے ساتھ جو ہم نے آپ کو عرض کیا بس گانا باجا ہونا چاہیے. اب ہمارے دور کا فتنہ یہ ہے، اولیاء کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں حدیث، اور ذات میں عملی طور پر شریعت. مقابلے میں ہوا کیا، لوگ ان چیزوں کو بھول گئے، گانا باجا پکڑ لیا، کھانا پکڑ لیا، ذات میں عملی طور پر شریعت موجود نہیں ہے. اب ایک تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ اولیاء اللہ کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ لوگوں کو بدزن کرنے کے لیے اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بدزبانیاں کرتا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی اصل پہ آنا ہے. خواجہ صاحب غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، برائی سے بدتر برے کی صحبت ہے. برائی تو ایک بار کرے گا، لیکن برے کی صحبت تیرے دل سے برائی کو ختم کروا دے گی. ایک شخص جھوٹ بولتا ہے، برا ہے نا، لیکن اگر کوئی جھوٹے کے ساتھ رہنا شروع کر دے، اب وہ جھوٹ کو برا نہیں جانے گا. تو برائی سے بدتر برے کی صحبت ہے. اور فرماتے ہیں نیکی سے کارگر نیک کی صحبت ہے. تو نے نیکی ایک بار کی، شیطان تجھے وسوسہ ڈال سکتا ہے، نیکوں کی صحبت میں رہے گا تو نیکی پر تجھے استقامت مل جائے گی. اور پھر اس ضمن میں آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں جب عراق فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عراق کا بادشاہ پیش کیا گیا. عراق کا بادشاہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیرا ملک فتح کر لیا ہے، اب تو بچا تیرے ساتھ کیا انجام کیا جائے. وہ کہتا ہے میرا جو انجام ہوگا لیکن اس سے پہلے مجھے پانی پلایا جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو پانی لا کے دیا جائے کانچ کے برتن میں. بادشاہ کہتا ہے نہیں. آپ فرماتے ہیں تو بادشاہ اس لیے تجھے کانچ کے برتن میں پانی دے رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں مجھے کانچ کے برتن میں نہیں. تو خادم سمجھتا ہے شاید سونے چاندی کے برتنوں میں پانی چاہیے اسے. تو بادشاہ کہتا ہے نہ مجھے سونے چاندی کے برتن میں چاہیے، مجھے مٹی کے کوزے میں پانی چاہیے. اب جب اس کو مٹی کے برتن میں پانی دیا جاتا ہے، وہ پانی ہاتھ میں لیتا ہے اور کہتا ہے حضرت عمر سے میری یہ خواہش ہے، جب تک آپ وہ پوری نہیں کریں گے میں یہ پانی نہیں پیوں گا. حضرت عمر فرماتے ہیں بول، ہم تیری خواہش پوری کریں گے، ہم تیری خواہش پوری کریں گے، تیری بات مانیں گے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں پانی نہیں پیوں گا جب تک میری خواہش پوری نہیں ہوگی. یہ کہہ کر وہ پیالہ اور پانی کا برتن، وہ کوزہ زمین پہ مارتا ہے، پانی کا برتن ٹوٹ جاتا ہے، پانی بہہ گیا. وہ کہتا ہے میں نے تو پانی پیا نہیں، آپ میری خواہش پوری کریں گے، اس وقت تک میں پانی نہیں پیوں گا. وہ خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے قتل نہ کرو، مجھے. حضرت عمر کو اس کی دانائی سمجھ آتی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں
اور اسے کسی صحابی کے حوالے کرتے ہیں کہ اسے اپنی صحبت میں رکھیں، تاکہ یہ مسلمانوں کے طور اطوار طریقے دیکھے، اعمال دیکھے۔ مسلمان کوئی ظالم نہیں ہوتے، مسلمان تو حق کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، بڑی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، پیار بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ چند روز وہ صحبت میں رہتا ہے اور پھر پیغام بھیجتا ہے مجھے حضرت عمر سے ملنا ہے، آپ اسے بلا لیتے ہیں، وہ آتا ہے، کہتا ہے میں نے ان کی صحبت میں وقت گزارا، مجھے ان کا طریقہ بڑا پسند آیا، مجھے اپنے مذہب کا کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیں۔ حضرت عمر مسلمان کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں تو مسلمان تو ہو گیا، پہلے تو کافر بادشاہ تھا، عراق تیرے پاس تھا، اب تو مسلمان ہو گیا، ہم تجھے دوبارہ عراق دے دیتے ہیں، تجھے دوبارہ عراق کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے عمر مجھے عراق کا بادشاہ نہ بناؤ، مجھے ایسا کرو عراق کی کسی بستی، اجڑی بستی، مفلوق الحال بستی کا مجھے حاکم بنا دو تاکہ میرا گزر اوقات چلتا رہے۔ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ ایسی بستی پتہ کرواؤ تو مجھے آپ رقعہ دے کر بھیج دینا۔ وہ چلا جاتا ہے۔ اب حضرت عمر عراق میں پیغام بھیجتے ہیں کہ مفلوق الحال بستی کی خبر پہنچائی جائے، کہاں پر ہے؟ پورے عراق کا دورہ ہو جاتا ہے لیکن کوئی مفلوق الحال بستی نہیں ملتی۔ آپ اس کو بلاتے ہیں سابقہ بادشاہ کو، کہتے ہیں بھائی وہاں تو کوئی مفلوق الحال بستی ہی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ مجھے وہاں کا حاکم بنا دو۔ وہ کہتا ہے ہاں اے مسلمانوں کی امیر المومنین، عراق جب میرے پاس تھا تو میں نے اس کو اتنا اچھا رکھا تھا کہ اس کو سرسبز و شاداب رکھا، وہاں بسنے والوں کو بھوک اور افلاس کو پہچاننے نہ دیا، سب کی حالت بہت اچھی تھی، اور اس حالت میں اب یہ عراق آپ کو ملا ہے۔ اے عمر خدا سے ڈرنا، میدان معاشر میں اگر ایسا عراق جیسا میں نے آپ کو دیا ہے، آپ اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا۔ حضرت عمر سمجھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں تو واقعی دانا ہے اور تو بڑا ہی دانش مند بادشاہ ہے۔ آپ اسے اپنی صحبت خاص عطا فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب اس کی ضمن میں فرما رہے ہوتے ہیں نیکی سے بڑھ کر نیک کی صحبت ہے، نیکی سے بڑھ کر نیک کی صحبت ہے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت باول قوال اور ایک ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ کے اوپر خدا را اپنے آپ کو در بدر کی ٹھوکروں پہ نہ ڈالو۔ صوفیہ کرام کی، بزرگان دین کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، آپ کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث ہو اور آپ کی ذات میں شریعت ہو، نماز پڑھیں، سچ بولیں، حرام کاریوں سے اپنے آپ کو بچائیں، 2 نمبر لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، حرام رزق سے اپنی جان چھڑائیے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجئے، حقوق اللہ کو ادا کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی ذات کے اندر کیسی نورانیت آتی ہے۔ اور یہی صوفیہ کرام کی حقیقی تعلیمات ہے کہ ہم خدا کے قریب ہو جائیں اور خدا کے سچے بندے بن جائیں۔ 6 تاریخ یعنی آنے والی رجب کی 6 تاریخ ممکنہ طور پر 18 جنوری حضرت خواجہ غریب نواز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارکہ ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کے اس نیک بندے کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب